خدا یسوع مسیح کے زندہ اور مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور ہم خدا کے زندہ کلام مقدس میں سے مکاشفہ کی کتاب میں سے جو 7 چرچز کا روحانی، دنیاوی، دینی، علمی، معاشرتی، ماضی، حال، مستقبل، کردار، پستی، امارت، غربت، تاریکی اور اس کے روشن پہلوؤں کا جو جائزہ کلام مقدس کی روشنی میں لے رہے تھے، یہ آج اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں سردیس کی کلیسیا کو، کہ جس کو روحانی اور دنیاوی مطلب کے طور پر مردہ یعنی ڈیڈ کلیسیا کہا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب جو خدا یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، جو انہوں نے اپنے بندہ یوحنا کو، جب وہ پتمس کی کلیسیا میں کے جزیرے پر قید تھے، تو ان کو کیا کلام دیا؟ انہوں نے کہا کہ سردیس کی کلیسیا کو پیغام دیتے ہوئے کہا، اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، اور کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ، جاگتا رہے اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ بس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر۔ اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا، اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، یاد رکھیے گا کہ سردیس کی کلیسیا کو تاریکی کے دور کی کلیسیا، جسے ایک بناوٹی کلیسیا، امیر کلیسیا، روحانی زوال کا شکار کلیسیا کہا جاتا ہے، اور انگلش میں سے ایک ڈیڈ کلیسیا کہا جاتا ہے۔ اور اس کلیسیا کا محل وقوع میں پہلے کی طرح آپ کو بتاتا چلاؤں کہ یہ سردیس شہر جو ہے، یہ تھیوترا کی کلیسیا سے 30 کلومیٹر، اور پرگمن سے 60 کلومیٹر، اور سمرنا سے 50 کلومیٹر۔ میں ابھی کلومیٹر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ میل ہے اس وقت، اور فلدلفیا سے 30 میل دور تھا۔ اور یہی ہے جو لدیا کے بادشاہ کی قدیم سلطنت کا دارالحکومت بھی تھا۔ بہت امیر شہر تھا، اور یہاں پر زیادہ تر لوگ بہت زیادہ امیر تھے، اور انہی صنعت کاری اور تھیوترا کی طرح یہ رنگ سازی میں مشہور تھی۔ بہت عقل، دانش، دانائی والے لوگ یہاں پر رہتے تھے، اور یہاں پر ایک ناقابل تسخیر قلعہ تھا۔ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود خداوند اسے روحانی طور پر اسے ایک مردہ کلیسیا قرار دیتے ہیں۔ کیسے؟ کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ یعنی روحانی طور پر یہ اندر ہی اندر دنیا کی آلودگی و پلیدگی سے کلیسیا جو ہے وہ گل سڑ رہی تھی۔ چرچ بھی آتے تھے، دعائیں نمازیں بھی کرتے تھے، روزہ زکوٰۃ بھی سب کچھ ہوتا تھا۔ زکوٰۃ کے مطلب کہ ہدیہ وغیرہ بھی دیتے تھے، لیکن کلیسیا ایک سرخ سیب کی مانند تھی جو اندر سے گلا سڑا تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے گھروں میں مصنوعی جانور ہوتے ہیں، وہ بالکل اصل کے مانند نظر آتے ہیں لیکن ہوتے مردہ ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک انگریزی ادب سے ایک نظم یاد آ رہی ہے جسے کلورائچ نے لکھا، اور شاعر نے اس نظم میں پرانے جہاز راں کا تجربہ جو ہے وہ ایک نظم کی صورت میں لکھا، کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت سارے مووی یا ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ بہت سے پرانے زمانے میں جو بحری جہاز تھے اسے غلام کھینچتے تھے، لیکن ان لوگوں کو مردہ لوگ رسے کھینچتے ہیں۔ وہ ہوتے زندہ ہیں لیکن ہوتے مردہ ہیں، کیونکہ غلام ہے اور غلام کی کوئی زندگی نہیں ہے، اسی لیے اسے مردہ کلیسیا جو ہے قرار دیا جاتا ہے۔ اور اگر میں حزقیل 37 باب کی بات کروں تو یہ کلیسیا ایسی کلیسیاؤں کو خشک ہڈیوں کی
وادی کی مانند کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے کوئی کام بھی خداوند کو پسند نہیں آتے۔ یاد رکھیے کہ یہ 7 چرچز کی کہانی ہمارے دور اور ہر دور کی کلیسیا پر پوری اترتی ہوئی کہانی اور کلام ہے، اور یہی بات میں اپنے پچھلے لیکچرز میں بھی کہتا رہا ہوں کہ 2000 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا کہ ہم خداوند کے کلام کو زندہ و تابندہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات سمجھنا ہوگی کہ وہاں جو کمیاں ہیں وہ آج کی زندگی میں پورا کرنا ہے اور کرنا ہوں گی، ورنہ آگ اور گندک کی جھیل ہم سب کا نصیب ہوگی۔ سردیس کی کلیسیا کو آج سمجھنے کے لیے ہمیں دل و ذہن کو خالی کر کے سمجھنا ہوگا، وگرنہ اوور لیپ ہو کر آپ نہ سمجھ پائیں گے۔ اکثر پوچھتے ہیں کہ مکاشفہ کو کیسا سمجھا جائے؟ بہت مشکل ہے۔ یہ تمام کلیسیاؤں کو لکھے ہوئے خطوط ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ بہت سمپل، بہت آسان ہے۔ مکاشفہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں نئے عہد نامے کی پہلی 4 کتابوں کو بڑی باریکی کے ساتھ سمجھنا ہوگا۔ یسوع جی کی آمد اور ان کے ظہور کے بڑے مقاصد کو سمجھنا ہوگا، اور اگر زیادہ پیچھے جانا ہو تو پرانے عہد نامہ کی پہلی کتاب پیدائش کو سمجھ لیجئے۔ مکاشفہ کے تقابل میں یہودیوں کے لیے دانییل کی کتاب لکھی گئی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دانییل اور مکاشفہ کی کتابوں کو سسٹر بکس جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہودی نئے عہد نامے کا انکار کرتے ہیں، لہذا وہ دانییل کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں مندرج ساری پیشن گوئیوں کا یقین کرتے ہیں۔ ہمارے لیے دونوں ہی کتابیں اہم ترین ہیں، کیونکہ جو کچھ دانییل میں نہیں وہ مکاشفہ میں، اور جو مکاشفہ میں نہیں وہ دانییل میں ہے۔ دونوں کتابوں کا ساتھ ساتھ مطالعہ کریں تو سمجھنے کی سمت اور زیادہ سیدھی اور آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے سارے کا سارا نیا عہد نامہ خدا یسوع المسیح کی موت اور جی اٹھنے کے بعد ہی ریلیز ہوتا ہے۔ پہلے اناجیل، پھر خطوط اور آخر میں مکاشفہ۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ مکاشفہ کے 7 کلیسیاؤں کے خطوط یسوع المسیح کے آنے تک ہر دور کی کلیسیا کے لیے ہیں، تاکہ کلیسیا اپنی سمت درست کر سکے۔ یاد رکھیں عزیزو، مکاشفہ مستقبل کا ایک ماسٹر پلان ہے جو یوحنا رسول کو پتمس کے جزیرے پر خدا یسوع مسیح دیتے ہیں، اور ہر خط کی طرح اس کے بھی 5 حصے ہیں۔ اس میں ہر وہ چیز پہلے بتائی جاتی ہے اور آخر میں ریوارڈ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور تھوڑا سا اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ کلیسیا کس دور سے گزری اور کیسے یہ سارا سلسلہ تھا، یہ زیادہ تر واضح ہو جاتا ہے 1517 سے لے کر 1789، 1517 سے لے کر 1789 تک کا ہے۔ اس سے پہلے تھیوترا کا دور ہے جو 1517 تک رہا، اور لیکن یہ 5ویں صدی سے شروع ہوتے ہیں۔ پھر کلام اور انجیل کو پھیلانے کے سلسلے میں مارٹن لوتھر کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ تو زندہ تو کہلاتا ہے مگر ہے مردہ۔ یہ کون سا مرحلہ اور وقت ہے انسان پر؟ جب نزاہت کا لمحہ ہوتا ہے، یعنی کوما جیسی کیفیت جس میں انسان نہ مردوں میں شمار ہوتا ہے نہ زندوں میں۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ تو ہے زندہ لیکن تو مردہ ہے۔ سردیس کلیسیا موجود تو ہے مگر اس میں ایمان اور سچائی کی روح کی کمی ہے۔ اگر ایسے کسی بھی سٹیج پر ہم یا ہماری کلیسیا یا چرچ ہے تو اسے سمجھنا ہوگا، اپنی توسیع کرنا ہوگی، درستگی کرنا ہوگی، اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا، چرچ اور چرچ کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، بائبل کو سمجھنا ہوگا، مکاشفہ کے میسج کو سمجھنا ہوگا، اور خدا یسوع المسیح کے آنے کے ایک بڑے مقصد کو سمجھنا ہوگا۔ ورنہ یاد رکھیے تھیوترا کی کلیسیا کی طرح، جس کے آج صرف وہاں پر ڈھانچے باقی ہیں، صرف عمارت کی پرانی چیزیں باقی ہیں، اور وہاں لاکھوں سیاح ہر سال جا کر وہ جگہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں چرچ کے اندر جو بدعت دبے پاؤں آ چکی ہے اور آ رہی ہیں انہیں دور کرنا ہوگا، اپنی زندگی سے دور کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو سمجھانا ہوگا، ایک دوسرے کے اندر جو کمیاں ہیں وہ دور کرنی ہوں گے، اور سب سے پہلے اپنا خیال کرنا ہوگا، اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، ہمارے اندر بائبل کیا ریوائول لانا چاہتی ہے، ہمارے اندر خدا یسوع مسیح کس طرح کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر مکاشفہ کس طرح سے ایک نئی تبدیلی لانا چاہتا ہے تاکہ نئے یروشلم کے ہم وارث بنیں۔ اور اکثر ہوتا ہے، اور خیر ہے کوئی بات نہیں، اس جملے کو اپنی زندگیوں سے نکالنا ہوگا۔
خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، کوئی خود ہی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کو خود ہی سمجھ آ جائے گی، کسی کو خود ہی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ جو سیدھا سمجھ جائے اس کو پھر کوئی سمجھا نہیں سکتا، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے خداوند یسوع المسیح سے دعا کرنی چاہیے کہ خداوند یسوع اس کی زندگی میں تبدیلیاں لے کر آئے اور یہ معافی اور معاف کرنے کے عمل کو سمجھ سکے۔ معافی اور معاف کرنا اچھی بات ہے، لیکن سزا کے بغیر کوئی اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یسوع جی اپنی ایک تمثیل میں فرماتے ہیں کہ ایک سردار کا سپاہی پر قرضہ تھا، وہ گڑگڑایا بادشاہ کے سامنے، سردار کے سامنے، اسے معاف کر دیا گیا، وہ بغیر سزا کے چھوٹا، اس لیے وہ معافی کی اہمیت کو نہ سمجھ سکا، کیونکہ اسے بغیر سزا کے معاف کر دیا گیا۔ اور جب وہ باہر نکلا تو اپنے ایک ساتھی قرض خواہ کو پکڑا، اور جب وہ نہ دے سکا تو اسے جیل میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کرے قید میں رہے۔ بادشاہ کو خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ اسے پکڑ کر لا، اور اسے کہا کہ جب میں نے تجھے معاف کر دیا تو کیا تجھے روا نہ تھا کہ تو بھی اپنے ہم خدمت کو معاف کرتا؟ لہٰذا اس نے سپاہیوں کو کہا کہ اس کو پکڑ کر قید کر دو، اس کے بیوی بچوں کو بھی قید کر دو کہ جب تک قرض ادا نہ کرے یہ وہاں پر قید رہے۔ خداوند یسوع مسیح اس کو بھی سزا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نینوہ شہر کی تباہی کا خداوند نے ذکر کیا، اس پر سزا کا حکم ہوا، لیکن پھر ان کی معافی کو دے کر اس کو معاف کر دیا گیا۔ لیکن آج نینوہ کہاں ہے؟ نینوہ کو بعد میں سزا دی گئی، اس لیے سزا کے بغیر شاید ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ ایک بڑی سزا ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، ہمیں سمجھنا ہے، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے، اور سردیس کی کلیسیا کی طرح نہیں کہ ہم زندہ نظر آئیں لیکن ہیں مردہ۔ ہم چرچ تو جاتے ہیں لیکن چرچ کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، ہم چرچ تو جاتے ہیں لیکن وہاں پر جو کچھ فرمایا جاتا ہے، کلام مقدس میں سے بتایا جاتا ہے، اس پر قطعاً عمل نہیں ہوتا ہے۔ شاید ہم وہاں پر اپنے کچھ اور خیالات لے کر جاتے ہیں، ہم اپنے کچھ اور گول لے کر جاتے ہیں۔ شاید ہمارا مطلب کلام کو سمجھنا اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنا نہیں ہوتا ہے، شاید ہمارا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور اس کچھ اور کو اپنی زندگیوں سے نکالنا ہوگا، کیونکہ اگر جب چرچ کے اندر آپ داخل ہوں تو اپنے دل و ذہن کو خالی کریں اور سمجھیں اس چیز کو، ورنہ تھیوتھرا کی کلیسیا کی طرح جو ہے وہ آج کبھی آنے والے وقتوں میں ہمارا بھی نام و نشان نہیں ہوگا، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم شاید ایک اگنش نما بن جائیں، شاید ہم دوسروں کے لیے ایک مثال بن جائیں، لیکن ایک ایسی مثال خود کو بنائیں کہ جس میں خداوند یسوع مسیح بھی کہ پاک خون کی، پاک قربانی کی، پاک صلیب کی، پاک بدن کی قربانی کی، پاک پانی کی جو صلیب سے بہا، اس کی بے عزتی نہ ہو پائے، اور ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہمارا نام خداوند یسوع مسیح کی پاک ہتھیلی پر لکھا ہے، اور ہماری صورت اس کی ہتھیلی پر کھدی ہے۔ یاد رکھیے، سچائی اور سچے دل سے مانگی گئی معافی پر کوئی قدغن نہیں ہے، اب یہ معاف کرنے والے پر ہے کہ وہ کس کی معافی کو کس حد تک قبول کرتا ہے۔ یہی حال سردیس کی کلیسیا کا تھا کہ وہ باقاعدگی سے چرچ بھی آتے تھے، ہدیے نذرانے بھی دیتے اور روزے بھی رکھتے تھے، لیکن انہیں سچائی کی روح نہ تھی۔ چرچ آنا بس ایک فیشن یا پھر روز مرہ کے کاموں کی مانند تھا۔ سردیس کی کلیسیا کو پیغام دیا گیا کہ تو زندہ ہے مگر ہے مردہ۔ ایسے ماحول میں مارٹن لوتھر کے آنے پر یسوع المسیح کے پیغام اور بائبل کو زیادہ پروان چڑھنے کا موقع ملا۔ پولس رسول کے بعد جہاں اور رسولوں اور ارلی فادرز نے بائبل کے پیغام کو عام کیا، وہی مارٹن لوتھر کی خدمات کو کسی طور فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ لوگ ضرور مارٹن لوتھر کی زندگی کے حوال کو اسٹڈی کریں اور دوسروں کو بھی اس بات کی طرف مائل کریں، اور اپنی ہوئی اسٹڈی کو وہ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ وہ دور جو ہے وہ 450 سالوں کا ایک ایسا تاریک دور تھا جس کو سائلنس پیریڈ کہا جاتا ہے۔ جیسے ملائکی سے لے کر متی تک تھا، اسی طرح جو مارٹن لوتھر کا دور تھا وہ ایک تاریکی کا اور سائلنس پیریڈ تھا جس میں کلام نہیں تھا۔ وہ ویسا ہی اس زمانے میں تھا۔ اس زمانے میں بھی بائبل عام نہیں تھی، عام لوگوں حتیٰ کہ بادشاہوں کو بھی بائبل پڑھنے کی اجازت نہ تھی، صرف فقیہ، فریسی اور سردار کاہن ہی پڑھ سکتے تھے۔ اس ڈارک ایج کو ضرور اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں، اور اس دور میں مارٹن لوتھر سامنے آتے ہیں اور ریفارمز
ہوتی چلی جاتی ہیں، چرچ میں ریفارمز ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں یورپ کے مختلف ملکوں میں بغاوت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فرانس کا انقلاب بھی اسی زمانے میں ہوا۔ اسی صدی میں کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا، جو اصل میں وہ ہندوستان کو دریافت کرنے نکلا، لیکن اتفاق سے امریکہ دریافت ہو گیا۔ اس کا ذکر میں کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیں 1500 سے 1700 صدی ہی میں انقلابات برپا ہوئے۔ بائبل میں ایمان، سچائی، تعلیم ہے تو تاریخ بھی ہے، سب کچھ ہے، اسی میں سب کچھ ملے گا۔ کئی مقامات میں ہم پڑھتے ہیں کہ اسرائیل میں فلاں بادشاہ اور یہودا میں فلاں بادشاہ تھا، یا پھر بائبل میں فلاں بادشاہ اور دمشق میں فلاں بادشاہ تھا، اور اسی زمانے میں یہودا میں حزقیہ بادشاہ تھا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے جو ہمیں بائبل سے ملتا ہے۔ آرکیالوجسٹ کو بھی بہت سی معلومات بائبل ہی سے ملتی ہیں، کیونکہ یہاں پر ثبوت موجود ہیں۔ اب مثال لے لیجئے کہ آرکیالوجسٹ اور جغرافیہ کے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ پہلے زمین ایک ہی تھی، پھر کچھ ایسا ہوا کہ زمین مختلف حصوں میں تقسیم ہوئی۔ اب آپ پیدائش 10 باب پڑھیں گے تو جہاں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ زمین انہی کے دور میں تقسیم ہوئی، اور انگلش میں ہے دی ارتھ واز ڈیوائیڈڈ۔ اب 400 سالوں کا کوئی ثبوت نہیں، کہیں بھی نہیں، 4000 سالوں کا کوئی ثبوت نہیں، کہیں بھی نہیں، لیکن یہ بائبل میں موجود ہے۔ اب آتے ہیں سردیس کلیسیا کی طرف دوبارہ سے۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں باہر سے نہیں اندر سے بدلو، پلیٹ کو باہر سے نہیں اندر سے بھی صاف کرو۔ سردیس کلیسیا ایسے ہی تھی، ظاہری طور پر وہ زندہ تھی لیکن اندر سے مردہ تھی، اور لیکن یہاں اس کی تعریف بھی کی گئی، وہاں اس کا روشن پہلو بھی دکھایا گیا، وہاں اس کے روشن ستاروں کو بھی دکھایا گیا، اور فرمایا گیا کہ سردیس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے جامے پر گندہ نہیں کیا، وہ سفید کپڑے پہنے میرے ساتھ سیر کریں گے، گھومیں گے۔ یاد رکھیں کہ باغبان کو کہا گیا کہ اچھے گیہوں کے ساتھ کڑوے دانے بھی نکل آئے ہیں، وہ انہیں کاٹ دینا چاہتے تھے، باغبان نے انہیں نہ کاٹنے کی ہدایت کی۔ یسوع بھی انہی مردہ کلیسیائی افراد کو وقت دینا چاہتے ہیں، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آج کی کلیسیا کا کوئی فرد فردوس میں نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ سردیس میں بھی پاک دل لوگ تھے جنہیں سفید لباس دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ایلیا نے بھی خداوند سے کہا تھا کہ اکیلا میں ہی بچہ ہوں۔ جواب میں خداوند فرماتے ہیں کہ ابھی بھی 7000 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا گھٹنا بال کے آگے نہیں جھکایا۔ اس لیے دوستو ہمیں خود کو جانچنا ہے اور خداوند کے کلام اور یسوع المسیح کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر خود کو فردوس میں جانے کا اہل ثابت کرنا ہے۔ سردیس کی کلیسیا کو بھی بس یہی کیا گیا کہ تم اپنا من پھیرا۔ آج خود کو دیکھنا ہوگا اور خود سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ میں چرچ کیوں جاتا ہوں، میں چرچ کیوں جاتی ہوں۔ آج یہ سوال خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سوال ہر چھوٹا بڑا خود سے لازمی کرے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی جانے کے بھی مقاصد ہیں، یعنی کامیاب ہونا، ٹرانسفارم ہونا ہے، ایک لیول سے دوسرے لیول تک جانا ہے اور کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اسی طرح سوچنا ہوگا کہ ہم چرچ کس لیے جاتے ہیں۔ یہاں بھی فیل پاس کا معاملہ ہے، امیر غریب، امیر آدمی اور غریب لازر کی کہانی یاد رکھیے۔ ایک فیل ہو کر آگ کے ایندھن کا وسیلہ بن رہا تھا اور دوسرا پاس ہو کر ابراہم کی گود میں بیٹھا تھا۔ ایک اچھا چرواہا ہی بیڑوں کو خریت سے طبیلے میں واپس لا سکتا ہے۔ ایک اچھا استاد یا اپنے شاگردوں کو اچھی تعلیم دے سکتا ہے۔ مذہبی رہنما بھی اسی طرح سے ہیں، ان کی درست رہنمائی کلیسیا کو پاک مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ ہمارے اندر کہیں وہ چھوٹا بچہ ساموئیل موجود ہو جو خداوند ہم کو بھی پکارے گا۔ خداوند نے ایلیا کو کیوں نہ پکارا، ساموئیل کو کیوں پکارا؟ کیونکہ ایلی کلیسیا کی تو چھوڑیں اپنے بچوں کی بھی درست تربیت نہ کر سکا، اس لیے اس نے ساموئیل کو پکارا۔ آخر میں ریوارڈ دیکھتے ہیں، سفید لباس، خدا اور فرشتوں کے سامنے اس کا نام کا اقرار۔ سفید لباس کا مطلب پاک لباس ہے۔ سفید مہین لباس، یا سمجھنے کی بات ہے، سفید مہین لباس دیا جائے گا تو جسم نظر آتا ہے، لیکن یہاں جسم کی بات نہیں ہو رہی، یہاں روح کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں روح کو مہین جامہ، کپڑا، لباس دینے کی بات ہو رہی ہے کہ جو صرف بادشاہ پہنتے تھے۔ دوسرا انعام کہ کتاب حیات سے اس کا نام کاٹ دوں گا، یعنی کاٹ نہیں دوں گا۔ اگر جو خداوند اور خداوند کے فرشتوں کے سامنے خداوند یسوع مسیح جب ہمارے نام کا اقرار کریں گے تو وہ ہمارا نام کتاب حیات سے کبھی کاٹ نہ دیں گے۔ اپنی زمینی خدمت میں
یسوع جی نے فرمایا تھا کہ جو میرے نام کا اقرار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ سردیس کی سوئی کلیسیا کو جگانے کی ہدایت کی گئی۔ مارٹن لوتھر نے سوئی کلیسیا کو جگایا اور چرچ کو چند مخصوص ہاتھوں سے آزاد کرایا۔ آج ہمیں دیکھنا ہے، آج ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، آج ہمیں خدا یسوع المسیح کے ساتھ چلنا ہے۔ آج ہمیں سردیس کلیسیا کے ان کھنڈرات کی طرح اپنے آپ کو نہیں بتانا کہ ہماری ہڈیاں انہی طرح بوسیدگی کے عمل سے نہ گزریں، کیونکہ مجھے اور آپ کو خداوند نے اس وقت دیکھا، ہماری بے ترتیب ہڈیوں کو دیکھا کہ جب ہم تاریکی میں زمین کے اسفل میں بے ترتیب مادے کی طرح پڑے تھے اور بن رہے تھے۔ اس نے ہماری ہڈیاں بنائیں، ماں کے پیٹ میں بنائیں، ماں کے پیٹ میں اس نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، ماں کے پیٹ میں ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کے اوپر نسیں چڑھائیں، ہمارے اندر خون کی ندیاں جاری کیں اور پھر ہمارے اندر سانس ڈالی۔ وہ ہمیں بلاتا ہے، وہ ہمیں بلا رہا ہے، وہ ہمیں تاریکی میں، وہ ہمیں اجالے میں، وہ ہمیں دن میں، وہ ہمیں رات میں، وہ ہمیں چلتے ہوئے، وہ ہمیں پھرتے ہوئے، وہ ہمیں دیکھتے ہوئے، وہ ہمیں سنتے ہوئے، وہ ہمیں کھاتے ہوئے، وہ ہمیں پیتے ہوئے، وہ ہمیں خوشی مناتے ہوئے، وہ ہمیں غم میں، وہ ہمیں دکھ میں، وہ ہمیں پستی میں، وہ ہمیں بلندی میں کبھی فراموش نہیں کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ بلاتا ہے، اے تھکے ماندو بوجھ سے دبے لوگو سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اور اس نے کہا کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، آئیں آج ہم ان کی آواز کو سنیں۔ ہم سردیس کی کلیسیا کی طرح خود کو نہ بنائیں، کیونکہ دنیا کے حالات، یہ تاریکی، یہ پستی، یہ تاریکی، یہ گناہ، یہ بے جا خواہشات اور خواہشات کے بوجھ کے تلے دب کر ہم سردیس کی کلیسیا کی طرح نہ بن جائیں کہ جس کے بارے میں خداوند یسوع کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے پر ہے مردہ۔ ہمیں اس مردگی سے زندہ ہونا ہے، ہمیں یسوع مسیح کا سانس لینا ہے، ہمیں ان کے بدن کو اپنانا ہے، ہمیں ان کے سلیب پر بہے ہوئے پانی کو پینا ہے، ہمیں ان کے خون کی عزت کرنی ہے، ہمیں ان کے بدن کی قربانی کی بلندیوں کو، مقاصد کو سمجھنا ہے، یسوع مسیح کے آنے کے مقاصد کو سمجھنا ہے۔ خدا یسوع المسیح جو قدیم الیام سے خدا کے ساتھ تخت نشین تھے، وہ اپنا تخت و تاج چھوڑ کر زمین پر آئے تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، ہماری پستیاں ختم ہوں، ہماری ذلتیں ختم ہوں، ہماری بھوک ختم ہو، ہمارا ننگ ختم ہو، ہمارے بدن پر کپڑے ہوں، ہم قید سے رہا ہو سکیں، اس قید سے جو شیطان نے ہمارے ارد گرد ایک پنجرہ بنا رکھا ہے، اس پنجرے کو ہم یسوع کی صلیب سے توڑ سکیں، اور اس بھوک اور ننگ اور پیاس کو جو شیطان نے ہم پر پوری قوتوں کے ساتھ حملہ آور ہو رہا ہے، وہ یاد رکھیں وہ طریقی کا دیوتا ہے، وہ طریقے میں آپ کو حملہ کرتا ہے، اور یہ طریقی جس وقت ہمارے اندر آ جاتی ہے وہ ہمیں توڑنا چاہتا ہے، وہ ہمیں بکھیرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں کوما میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ ہمیں مردہ کرنا چاہتا ہے۔ اور اس ویڈیو کی طرح جو جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، ہم یہیں کہیں زمین کے اسفل میں ہمارے ڈھانچوں کو تلاش کیا جا رہا ہوگا، ہماری کہانیوں کو تلاش کیا جا رہا ہوگا، اور وہاں لکھا جا رہا ہوگا کہ تصور تو زندہ نظر آتا تھا لیکن ہے مردہ، اے فلاں تو زندوں میں زندہ تھا، تو امیر تھا، تو دولت مند تھا، تیرے جسم پر بارشوں کی طرح مہین کپڑے تھے، لیکن تو جس زمین سے آیا تو زمین کے تھا گڑوں میں تو دوبارہ سے دفن ہو گیا، تو دوبارہ سے دفن ہو گئی۔ تجھے میں نے پکارا، تجھے میں نے ہاتھ دیا، تو تیری طرف ہاتھ بڑھایا، تجھے میں اپنی بھیڑ میں شامل کرنا چاہا، تمہیں میں نے اپنی شادی میں شامل کرنا چاہا، تجھے میں نے اپنی دلہن بنانا چاہا، تجھے میں نے اپنا زندہ کلام دیا، تجھے میں نے اپنی زندگی دی، تجھے میں نے اپنا بدن دیا، تیرے لیے میں اپنا خون دھارا، تیرے لیے میں اپنے پاک بدن پر کوڑے برداشت کیا، میں نے اپنے چہرہ مبارک پر ایک انسان کی طرف سے، ابلیس کی طرف سے اپنے منہ پر تھکانا جو ہے وہ میں نے برداشت کر لیا، صرف تیرے لیے اے بندے، صرف تیرے لیے اے بندی، صرف تیرے لیے۔ تو کہاں ہے؟ تو آج بھی تاریکی میں ہے، تو آج بھی تاریکی میں ہے، تو تاریکی میں کیوں رہنا چاہتا ہے؟ تو تاریکی میں کیوں گم ہونا چاہتا ہے؟ میرے پاس آ، میں تجھے زندگی دینا چاہتا ہوں۔ تیرے تن بدن میں جو کوما کی صورتحال ہے، جو تو نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، تو ایک مردہ بدن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔
میرے پاس آ، میں تجھے زندہ کر کے تجھے بتاتا ہوں اور تجھے کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، آ میرے ساتھ فردوس میں آ، میں تجھے خداوند کی راحتیں دکھاؤں گا۔ وہاں پر سونے کی طرح چمکتی ہوئی سڑک اور بلور کی طرح کی سڑک، سمندر کی طرح کا سڑک ہوگا۔ وہاں پر ایک ایسا درخت ہوگا جو 12 مہینے پھلتا ہے، جس پر 12 طرح کے پھل آتے ہیں۔ وہاں پر چاند سورج ستاروں کی روشنی نہیں ہوگی، وہاں پر میں خود وہاں کا چراغ ہوں گا، اور اسی چراغ کی روشنی میں تم پھرو گے اور تم ہر طرح کا پھل کھاؤ گے، تم زندگی حاصل کرو گے اور ہمیشہ میرے ساتھ سلطنت کرو گے، اور میں تمہیں کبھی بھی سزا نہ دوں گا۔ آج ہمیں سوچنا ہے، اے میرے بزرگوں، آج ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم ان 7 چرچز کی طرح تو نہیں ہیں، ہم اس سردیس کی کلیسیا کی طرح تو نہیں ہیں جو زندہ تو تھی لیکن تھی مردہ، جس کے جسم میں جان نہیں تھی، جس کی آنکھیں دیکھتی تھیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ سوچ نہیں سکتا تھا۔ لیکن آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ڈیڈ چرچ سے، ہم مردہ زندگی سے باہر نکلیں، کہیں اسی طرح کا ایک پتھر ہمارے نام کا نہ ہو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو بڑی برکت دے۔